السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ سب کو عربک اینڈ اردو چینل میں خوش آمد ہو۔ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہوں گے الحمدللہ۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت میں ہیں الحمدللہ۔ آج ہم چند ہدایت کے باتیں سیکھیں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہمارا اسلام ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے وجہ سے ہم کو برکت ملتی ہے، نور ملتی ہے، ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ ظہر پڑھنے کے وجہ سے ہم کو دولت ملتی ہے، عصر پڑھنے کے وجہ سے عزت ملتی ہے، مغرب پڑھنے کے وجہ سے رحمت ملتی ہے، عشاء پر سکون ملتا ہے۔ نماز ایک صحت ہے، ایک ایکسرسائز کے جیسا ہے۔ اس میں پرسکون ملتی ہے، ہر کام آسان ہو جاتا ہے، ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ قیامت میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ وقت زندگی کہاں گزاری؟ فضول کاموں میں یا برائی میں یا اچھے کاموں میں یہ نیک کام کرنے میں کہاں گزاری؟ دوسرا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال حرام کمائی کمایا یا حلال کمائی کمائے؟ تیسرا، علم جو حاصل کیا، علم کہاں تک حاصل کیا اور جو حاصل کیا کہاں تک عمل کیا؟ علم قرآن شریف کو ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اور قرآن شریف جتنا بھی علم ہم حاصل کیے اس پر کہاں تک عمل کیے؟ علم یہ قرآن ایک تحفہ ہے، بن کر آیا ہے۔ قرآن شریف کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن شریف کا علم روح کا کھانا بن کر آیا ہے۔ روح یعنی جان۔ قرآن شریف پڑھنے کے وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ جیسے جسم کا کھانا کھانے کے وجہ سے طاقت قوت ملتی ہے، ویسے ہی روح کو قرآن شریف پڑھ کر سمجھنے کی وجہ سے پرسکون ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ ڈھونڈو نہ ہدایت کی کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ ہدایت کی کوئی اور طریقہ۔ مومن کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے، مومن کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ خوشی میں گناہ نہ کر خوشی ختم ہو جائے گی، خوشی میں گناہ نہ کر خوشی ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا، گناہ باقی رہے گا۔ یعنی برائی کرنا، برائی بولنا، برے باتیں بولنا، برائی دیکھنا وغیرہ، حرام کمائی کھانا وغیرہ۔ تکلیف میں نیکی نہ چھوڑ، تکلیف میں نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ تکلیف یعنی بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے جو بھی آتے ہیں وہ تکلیف۔ جو نیکی ہے وہ ہم پڑھتے قرآن، نماز اور دعائیں کرتے ہیں، جو بھی اچھے کامیں کرتے ہوئے نیکیاں ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ تو عرب کے لوگ نہیں ہیں، عربی پڑھے تو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ جب ترجمہ ہم سمجھ کر پڑھیں نہیں تو ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو دل پر اثر نہیں کرے گا۔
ہم قرآن شریف کو پڑھ کر ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھ کر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں اندھا اٹھائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کا سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے، کہ جس کے سامنے سب برابر ہے، امیر و فقیر، امیر و فقیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت، ہر جاندار کا ہونا ہے ایک دن قوت موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون، اور ختم ہوا دنیا کو پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے بے شک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ اللہ حافظ۔